اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 9ویں کلاس کی کتاب جان پہچان کا چیپٹر نمبر 11 سبق 11 جو کہ ایک نظم ہے، ایک پودا اور گھاس۔ تو آج ہم یہ نظم پڑھیں گے۔ تو نظم پڑھنے سے پہلے ہم اس کے شاعر اسماعیل میرٹھی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، پہلے ہم اسماعیل میرٹھی کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ 1844 سے 1917 محمد اسماعیل نام اسماعیل تخلص تھا، میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ اس دور کے رواج کے مطابق انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ میرٹھ کے ایک عالم رحیم بیگ سے فارسی زبان کی اعلیٰ تعلیم پائی۔ انگریزی زبان میں بھی مہارت حاصل کر کے انجینئرنگ کا کورس پاس کیا۔ قوم کے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ معلمی یعنی استاد کا، ٹیچر کا۔ اپنے عہد کے اہم شاعروں مثلاً حالی شبلی کی طرح مولوی اسماعیل میرٹھی نے بھی اپنی شاعری کو بڑوں اور بچوں دونوں کے لیے تعلیم و تربیت کا ذریعہ بنایا اور درسی کتابیں بھی لکھی۔ درسی یعنی سلیبس کی بک۔ انہوں نے سادہ اور سلیس زبان میں اردو سکھانے کے ساتھ ساتھ ان کتابوں میں اخلاقی موضوعات کو اس خوبی سے شامل کیا کہ پڑھنے والے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے زیور سے بھی آراستہ ہو سکے۔ اسماعیل میرٹھی نے ایسی نظمیں لکھی ہیں جو صرف بچوں کے لیے ہیں اور ہر عہد میں ان کی معنویت اور افادیت برقرار رہی ہے۔ معنویت یعنی معنی اور افادیت یعنی فائدہ، یعنی ہر دور میں، ہر عہد میں، یعنی ہر زمانے میں ان کی جو نظمیں ہیں فائدہ پہنچا رہی ہیں، ان میں معنی بھی ہیں۔ ان کا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ تب ہم اس کے بعد نظم پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، میں نظم پڑھ رہی ہوں، 4 لائن پڑھ دوں گی، اس کے بعد آپ کو سمجھا بھی دوں گی۔ تو دیکھیے، اتفاقاً ایک پودا اور ایک گھاس باغ میں دونوں کھڑے ہیں پاس پاس۔ گھاس کہتی ہے کہ اے میرے رفیق، کیا انوکھا ہے اس جہاں کا طریق۔ یعنی اس لائنوں میں جو شاعر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتفاق سے ایک گھاس اور ایک پودا دونوں ہی پاس پاس کھڑے ہوئے تھے۔ تو گھاس جو ہے پودے سے کہتی ہے کہ اے میرے رفیق، رفیق یعنی کہ دوست، میرے دوست، کیا انوکھا اس جہاں کا طریقہ ہے، یعنی کہ بہت ہی انوکھا اس جہاں کا طریقہ ہے۔ ہماری اور تمہاری ایک ذات، ایک قدرت سے ہے دونوں کی حیات۔ مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی، واسطے دونوں کے یکساں ہیں بنی۔ یعنی اس میں کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہماری اور تمہاری ذات یعنی ایک ہی ہے، ہم پیڑ پودوں کی مطلب ایک ہی ذات کے ہیں، تم پودا ہو اور میں گھاس ہوں۔ ایک قدرت سے ہی دونوں کی حیات، یعنی ایک ہی قدرت سے ہی ہم دونوں کی جو ہے زندگی پیدا ہوئی ہے کہ مٹی میں ہم پلے بڑھے، اور ایک ہی طرح کا ہم نے پانی لیا، ہوا اور روشنی بھی ہمیں ایک ہی طرح سے ملی ہے۔ سب طرح سے مطلب ہم دونوں جو ہر چیز ہمیں یکساں طور پہ ملی، یعنی ایک ہی طرح سے ملی ہے۔ تجھ پہ لیکن ہے عنایت کی نظر، پھینک دیتے ہیں مجھے جڑ کھود کر۔ گھاس کہہ رہا ہے پودے سے کہ لیکن تجھ پر جو ہے ایک دم مہربانی کی نظر رہتی ہے لوگوں پر، اور مجھے جو ہے لوگ جڑ سے کھود کر نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ اب اگلے صفحے پر ہم چلیں گے۔ کون دیتا ہے مجھے یہاں پھیلنے، کھا لیا گھوڑے گدھے یا بیل نے۔ تو اس مطلب یہ والے شعر میں گھاس کہہ رہا ہے پودے سے کہ مجھے یہاں پر پھیلنے کوئی نہیں دیتا، یعنی بڑا ہونے دیتا ہی نہیں ہے۔ بڑا ہونے سے پہلے کوئی گھوڑا گدھا یا بیل آ کر مجھے کھا لیتا ہے۔ تجھ پہ منہ ڈالی جو کوئی جانور، اس کی لی جاتی ہے ڈنڈے سے خبر۔ اور گھاس کہہ رہا ہے کہ جب تجھ پر کوئی منہ ڈالتا ہے، یعنی کھانے کے لیے تجھ پر کوئی بھی جانور اگر منہ ڈالتا ہے تو اس کی جو ہے ڈنڈے سے خبر لیتے ہیں، یعنی اس کو مارا پیٹا جاتا ہے اور اس کو بھگا دیتے ہیں نا۔ پیڑ پودوں کو جس میں پھل پھول لگتے ہیں، تو اس پیڑ کو کھانے کے لیے کوئی جانور منہ ڈالتا ہے تو ہے نا، بیٹھے رہتے ہیں وہاں مالی دیکھ بھال کرنے کے لیے، ڈنڈے اٹھا کے اس کو مارتے اور بھگانا شروع کر دیتے ہیں نا۔ چاہتے ہیں تجھ کو سب کرتے ہیں پیار، کچھ پتہ اس کا بتا اے دوست دار۔
تو گھاس پھر کہہ رہا ہے کہ سب تجھے اتنا پیار کرتے ہیں، سب تجھے چاہتے ہیں، تو بتا کیا بات ہے اس میں، کیا مصلحت ہے کہ ہم دونوں سیم ذات کے ہونے کے باوجود جو ہے تجھ کو لوگ اتنا چاہ رہے ہیں اور مجھے جڑ سے اکھاڑ کے پھینک رہے ہیں۔ تو اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا، گھاس سب بھیجا ہے تیرا یہ تیرا گلا۔ تو پودا کیا کہتا ہے گھاس سے کہ تیری جو شکایت ہے، یہ گلا یعنی شکایت، سب شکایتیں تیری جو ہے بالکل بھیجا ہے، بالکل بیکار ہے، مجھ میں اور تجھ میں نہیں کچھ بھی تمیز، صرف سایہ ہے، سایہ اور میوہ ہے عزیز۔ تو پودا کہہ رہا ہے کہ مجھ میں اور تجھ میں جو کوئی بھی فرق نہیں ہے، صرف ایک سائے کا اور پھل دینے کا فرق ہے کہ میرا سایہ، میں لوگوں کو سایہ دیتا ہوں اور پھل دیتا ہوں، اس لیے وہ لوگ مجھے عزیز رکھتے ہیں، مجھے پیارا رکھتے ہیں۔ فائدہ ایک روز مجھ سے پائیں گے، سائے میں بیٹھیں گے اور پھل کھائیں گے۔ تو جب ایک روز میں بہت بڑا پیڑ بن جاؤں گا تو یہ لوگ جو ہے مجھ سے فائدہ اٹھائیں گے اور سائے میں بیٹھیں گے میرے پیڑ کے، اور میرے پیڑ پر جو پھل لگ جائیں گے تو وہ انہیں کھائیں گے۔ ہے یہاں عزت کا صحرا اس کے سر، جس سے پہنچے نفع سب کو پیشتر۔ تو یعنی یہاں پر یہ کہہ رہا ہے پودا کہ لوگ میرے سائے میں بیٹھیں گے، پھل کھائیں گے، اور اس دنیا میں اسے عزت ملتی ہے جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع ہو، زیادہ سے زیادہ فائدہ جس سے پہنچے، اسی کی عزت ہوتی ہے۔ بس یہی بات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ شاعر لکھنے والے اسماعیل میرٹھی، اس کے بعد ہماری یہ نظم ہو گئی ہے مکمل۔ تو اب ہم یہاں پر جو ہے مشق کرتے ہیں، یہاں پر معنی یاد کیجئے۔ تو الفاظ دیا ہوا یہ معنی اتفاقاً، اتفاق سے یعنی بغیر ارادے کے، رفیق ساتھی دوست، طریق طریقہ، حیات زندگی، یکساں ایک جیسا، عنایت مہربانی، دوست دار دوست رکھنے والا، بھیجا غلط، گلا شکایت، تمیز فرق، عزیز پیارا، نفع فائدہ، بیشتر زیادہ تر اکثر۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ معنی ہو گئے مکمل۔ اب دیکھیے یہ نظم سے متعلق غور کرنے کی بات ہے، غور کیجئے۔ یہ ایک ڈرامائی نظم ہے، شاعر نے گھاس اور پودے کے کردار کو بنا کر ان کی گفتگو کو پیش کیا ہے، اسی کو ڈرامائیت کہتے ہیں۔ یعنی دو جن بات کر رہے ہیں نا اس میں، جیسے گھاس اور پودا، تو دونوں کا ایک کردار بنایا، پھر ان کو بات چیت کے ذریعے اس نظم کو پیش کیا گیا ہے، تو اسے ڈرامائیت کہتے ہیں۔ دنیا میں سب برابر ہیں، لیکن عمل اور نتیجے سے مقدار یا مرتبے میں زیادتی کمی ہو جاتی ہے۔ نظم میں پودے کو زیادہ فائدہ مند بتایا گیا ہے، اسی لیے گھاس کے مقابلے میں اس کی قدر زیادہ ہے۔ یعنی سب انسان سب برابر ہوتے ہیں، لیکن عمل جو ہمارا عمل ہوتا ہے وہی ہمیں بڑا یا چھوٹا بناتی ہے نا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اگلا کویشچن ہے، سوچیے اور بتائیے اس نظم میں گھاس نے پودے سے کیا کہا۔ تو یہاں پہ 4 سوالات ہیں، ان کے جوابات میں نے ریڈی کر دیے آپ کے لیے، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ نظم میں گھاس نے پودے سے کیا کہا؟ گھاس نے پودے سے کہا کہ ہم ایک ہی باغ میں ساتھ ساتھ پیدا ہوئے ہیں، مٹی، پانی، ہوا اور روشنی یکساں ملی ہے، لیکن لوگ مجھے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، گھوڑے، گدھے یا بیل مجھے کھا لیتے ہیں، جبکہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال ہے، پودے پر عنایت کی نظر ہونے سے کیا مراد ہے؟ پودے کو گھاس کی طرح جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکا جاتا، بلکہ اسے پروان چڑھنے دیا جاتا ہے تاکہ وہ ایک تناور درخت بن جائے، لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں اور اس کے پھل کھائیں۔ اب تیسرا کویشچن ہے، پودے نے گھاس کی شکایت کو بھیجا کیوں کہا؟ پودے نے گھاس سے کہا کہ تمہاری یہ شکایت مناسب نہیں، مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں، لوگ سایہ اور میوہ کی وجہ سے مجھے عزیز رکھتے ہیں۔ پودے نے دراصل یہ اشارہ کیا کہ اگر گھاس کے سائے میں لوگ بیٹھ سکتے اور اس میں پھل لگتے تو لوگ اسے بھی عزیز رکھتے۔ ٹھیک ہے، اب اگلا کویشچن ہم دیکھیں گے۔ دیکھیے چوتھا کویشچن ہے، دنیا میں
عزت کا صحرا کس کے سر بندھتا ہے؟ دنیا میں جس چیز سے لوگوں کو فائدہ یا نفع حاصل ہوتا ہے اسی کے سر عزت کا صحرا بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیے اب اگلا کویشچن ہے عملی کام. نیچے لکھے ہوئے مصروں کو مکمل کیجیے. یعنی یہ مصرے دیے ہوئے ان کو ہمیں مکمل کرنا ہے. تو یہ میں نے مصروں میں بھر دیے. مٹی اور پانی، ہوا اور روشنی واسطے دونوں کے یکساں ہیں بنی. اس سے پودے نے کہا یوں سر ہلا، گھاس سب بھیجا ہے یہ تیرا گلا. اب نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے. تو یہ لفظ دیے ہوئے ان کے ہمیں جملے بنانے. تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے بنا دیے، آپ دیکھ لیں گے. یہ دیکھیے ادھر یہ الفاظ ہیں یہاں پر اور یہ جملے. تو پہلا لفظ ہے یہ اتفاقاً. کسی محفل میں اتفاقاً کوئی جان پہچان والا مل جائے تو بہت خوشی ہوتی ہے. نفع، کسی کام میں نفع حاصل نہ ہو تو لوگ بددل ہو جاتے ہیں. تمیز، بچوں کو بڑوں سے تمیز سے پیش آنا چاہیے. بیشتر بچے اپنی کلاس میں فرسٹ ڈویژن لانا چاہتے ہیں. یہاں پہ نقطہ ہے یہ 2. رفیق، ان دنوں سچے رفیق نہیں ملتے. اب اگلا کویشچن ہم دیکھیں گے. دیکھیے اس نظم سے محاورے چن کر لکھیے. تو ہمیں اس نظم سے محاورے لکھنے ہیں. تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ دیے ہیں، آپ دیکھیے گا. پہلا ہے عنایت کی نظر ہونا، دوسرا ہے جڑ کھودنا، تیسرا ہے منہ ڈالنا، چوتھا ہے خبر لینا، پانچواں ہے صحرا سر ہونا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے، دیکھیے یہاں پر یہ مکمل ہو گیا ہے یہ. تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، جو ضرورت مند بچے ہیں ان کے درمیان شیئر کیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. پلیز میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. اللہ حافظ.